بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اقوال حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کر دے اور ایک روک لے۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے اور جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ حضرت سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا، جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ حضرت کے اعمال میں سے ایک شخص نے ایک بلند عمارت تعمیر کی، جس پر آپ نے فرمایا، چاندی کے سکوں نے سر نکالا ہے، بلا شبہ یہ عمارت تمہاری ثروت کی غمازی کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، چاہیے کہ اللہ تم کو نعمت و آسائش کے موقع پر بھی اسی طرح خائف و ترساں دیکھے جس طرح تمہیں عذاب سے ہراساں دیکھتا ہے۔ بے شک جس میں فراخ دستی حاصل ہو اور وہ اسے کم کم عذاب کی طرف بڑھنے کا سبب نہ سمجھے تو اس نے خوفناک چیز سے اپنے کو مطمئن سمجھ لیا، اور جو تنگ دست ہو اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو اس نے اس ثواب کو ضائع کر دیا کہ جس کی امید و آرزو کی جاتی ہے۔ حضرت کے سامنے ایک نے دوسرے شخص کو فرزند کے پیدا ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شہسوار مبارک ہو، جس پر حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ تم بخشنے والے خدا کے شکر گزار ہوئے کہ یہ بخشی ہوئی نعمت تمہیں مبارک ہو، یہ اپنے کمال کو پہنچے اور اس کی نیکی اور سعادت تمہیں نصیب ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو جس کی مانند خود تمہارے اندر موجود ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مخار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھینچ کر جایا جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جب کبھی وہ دانا ثابت ہونا ہو تو اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ، اور کمزور بننا ہو تو اس کی معصیت سے کمزوری دکھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کا ذمہ لو اور اپنی عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑ لو۔ پھر فرماتے ہیں، کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں،
جسے اپنی آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ آپ علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، 4 قسم کے آدمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے: عالم جو اپنے علم کو کام میں لاتا ہو، جاہل جو علم کے حاصل کرنے میں آر نہ کرتا ہو، سخی جو داد و دیش میں بخل نہ کرتا ہو، اور فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچتا ہو۔ تو جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا تو جاہل اس کے سیکھنے میں عار سمجھے گا، اور جب دولت مند نیکی اور احسان میں بخل کرے گا تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ اے جابر، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کی حاجتیں بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوں گی، لہٰذا جو شخص ان نعمتوں پر عائد ہونے والے حقوق کو اللہ کی خاطر ادا کرے گا وہ ان کے لیے دوام و ہمیشگی کا سامان کرے گا، اور جو واجب حقوق کے ادا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہ انہیں فنا و بربادی کی زد پر لے آئے گا۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ فقی سے روایت کی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابن اشعث کے ساتھ حجاج سے لڑنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کہتے تھے کہ جب اہل شام سے لڑنے کے لیے بڑھے تو میں نے علی علیہ السلام کو فرماتے سنا، اے اہل ایمان، جو شخص دیکھے کہ ظلم و عدوان پر عمل ہو رہا ہے، برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ دل سے اسے برا سمجھے تو وہ عذاب سے محفوظ اور گناہ سے بری ہو گیا، اور جو زبان سے اسے برا کہے وہ معجور ہے، صرف دل سے برا سمجھنے والے سے افضل ہے، اور جو شخص شمشیر بقف ہو کر اس برائی کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اللہ کا بول بالا ہو اور ظالموں کی بات گر جائے، تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کی راہ کو پا لیا اور وہ سیدھے رستے پر ہو لیا، اور اس کے دن میں یقین نے روشنی پھیلا دی۔ لطفائز کی اس کوشش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔